بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے غزوہ سویق۔ سویق کے معنی ستو کے ہوتے ہیں، عربی لفظ ہے یہ غزوہ سویق۔ جب ابو جہل وغیرہ مکے کے بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ جب ابو جہل وغیرہ مکے کے بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے تو قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھ آئی۔ اس کا ایک بیٹا اور کچھ رشتہ دار بھی اس لڑائی میں کام آئے تھے۔ اس کا ایک بیٹا اور کچھ رشتہ دار بھی اس لڑائی میں کام آئے تھے، اس لیے اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک مسلمانوں کو نیست و نابود نہ کر لوں گا۔ اس لیے اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک مسلمانوں کو نیست و نابود نہ کر لوں گا، نیست و نابود یعنی مسلمانوں کو ختم نہ کر لوں گا، نہ خوشبو لگاؤں گا اور نہ عورت کے پاس جاؤں گا۔ پس جب قریش کے قیدی رہا ہو کر یعنی آزاد ہو کر صحیح و سلامت اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ پس جب قریش کے قیدی رہا ہو کر صحیح و سلامت اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو وہ 200 سواروں کے ساتھ مکے سے نکلا اور ایسا جھپٹا کہ مدینے کے قریب ہی جا کر دم لیا اور پہنچتے ہی پہلے پہل یعنی سب سے پہلے جو انتظام کیا وہ یہ تھا کہ رات کو چھپ کر مدینے کے اندر داخل ہو، یہودیوں سے ملا اور خفیہ طور پر یعنی چھپ کر اور خفیہ طور پر مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے راتوں رات پھر اپنے لشکر میں واپس چلا آیا۔ اور خفیہ طور پر مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے راتوں رات پھر اپنے لشکر میں واپس چلا آیا اور صبح کے وقت اپنی فوج کو مقام عریض
مقام عریض پر جو مدینے سے 3 میل دور ہے لے آیا، اور خفیہ طور پر مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے راتوں رات پھر اپنے لشکر میں واپس چلا آیا، اور صبح کے وقت اپنی فوج کو مقام عریض پر جو مدینے سے 3 میل دور ہے لے آیا۔ یہاں اور کچھ اسے سوجھی نہیں، کھجوروں کے جو درخت وہاں تھے وہ جلا دیے، اور 2 آدمیوں کو بھی مار ڈالا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات سنے تو اس کے ضرر کو روکنے کے لیے مقابلے کو نکلے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر سنتے ہی بھاگ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 منزل تک اس کے تعاقب میں گئے۔ تعاقب یعنی پیچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 منزل تک اس کے تعاقب میں گئے، مگر وہ کہیں نہیں ملا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ قبیلہ قریش کے لوگ اپنی خوراک کے لیے ستو اپنے ساتھ لائے تھے۔ اور بھاگتے وقت گھوڑوں کا بوجھ کم کرنے کی غرض سے پھینک گئے تھے۔ ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوے کا نام سویق ہے۔ تو یہ غزوہ سویق کا واقعہ تھا۔